بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم نے میڈیا چیفز کو اسلام آباد میں اکٹھا، اور وزیر اعظم کوئی خوشگوار موڈ میں نہیں۔ وزیر اعظم نے اس کے لیے 4-5 لوگوں کی ذمہ داریاں لگائیں۔ اس میں یوسف بیگ مرزا بھی تھے، لیکن کسی نے وزیر اعظم کو یہ نہیں بتایا کہ جب تک چین آف کمانڈ نہیں ہوگی مختلف لوگ مختلف شعبوں میں کام نہیں کر سکیں گے۔ اور وزیر اعظم نے ایک طرح سے اسی کو خاص طور پر اشتہارات یا حکومت کے نوازنے کی پالیسی سینٹرلائز اس طرح سے کرنے کی بات کی کہ وزیر اعظم نے کہا کہ صوبہ پختونخوا کا میڈیا تو چھوٹا ہے، لیکن پنجاب کے ساتھ پنجاب اور مرکز ایک ساتھ کام کرے۔ اچھا، اس میں ایک بات کا خلا موجود ہے کہ اگر کوئی ذاتی طور پہ ناراض ہوگا کسی سے تو وہ اخبار یا چینل کی ناراضگی سمجھی جائے گی یا کہی جائے گی۔ وزیر اعظم اس کے لیے کس کو کوآرڈینیٹر مقرر کرتے ہیں؟ وائی بی ایم یعنی یوسف بیگ مرزا اہم ہو رہے ہیں، اور وہ صرف الیکٹرانک میڈیا نہیں دیکھیں گے۔ یہ بات شاید انہوں نے کہیں نہ کہیں کہی ہے کہ میں آفیشل ذمہ داری تب لوں گا جب مجھے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا دونوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی اجازت ہوگی، اس لیے کہ مثلا جتنے بڑے ہاؤسز ہیں ان کے ٹیلی ویژن بھی ہے اور ان کے اخبارات بھی ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیلی ویژن سے الگ نپٹا جائے اور پرنٹ سے الگ نپٹا جائے۔ میں سمجھتا ہوں اس پالیسی کو پرائم منسٹر کو دیکھنا چاہیے، یعنی اس کی جو چین آف کمانڈ ہے وہ کس کے پاس ہوگی۔ اور جناب عثمان بزدار جنہوں نے پنجاب میں بہت کام کیا ہے، وہ کیسے پروجیکٹ ہوگا؟ مثلا میں ایک خامی کا ذکر کیے دیتا ہوں کہ حکومت روزمرہ کی بنیاد پر آگ بجھانے کا کام کر رہی ہے، یعنی صبح سے شام تک ان ایشوز کو ڈیل کیا جا رہا ہوتا ہے جو اپوزیشن نے اٹھائے، لہذا اصل معاملات پر توجہ نہیں کی جاتی۔ مثلا اگر عمران خان سینٹ میں جیت گئے ہیں تو اس کو اتنا کیش نہیں کرایا گیا جتنا کیش کرایا جانا چاہیے تھا، اور اس کے لیے سب ذمہ دار ہیں۔ اپوزیشن اس کے مقابلے میں یکجان ہو کر، یعنی ان سب کا موضوع ایک ہی ہوتا ہے اور اس پر وہ پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہے۔ حکومت کے لیے مشکل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں عمران خان کا غصہ بجا ہے اور وہ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں۔ شاید وہ صحیح سمت میں جا سکیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سامنے صرف سننے والے موجود نہ ہوں۔ وہ تعظیم سے، عزت سے پرائم منسٹر کو کہیں کہ اس میں یہ دشواری ہے، یہ مسئلہ ہے۔